یوم عاشورہ کا روزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثواب کی نیت سے اس روزے کا اہتمام کیا تھا، اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اس روزے کا حکم دیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اور فرعون کو اور آل فرعون کو 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے غرق کیا تھا۔ اس نسبت سے موسیٰ علیہ السلام نے محرم کا روزہ رکھا، 10 محرم کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ہے کہ مدینہ میں آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ بڑی کثرت سے اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، فرمایا کہ اے یہودیوں، تم اس روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس دن موسیٰ کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی ہے، ایسی خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، سب سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمایا مسلمانوں کو حکم دیا، فرمایا کہ سومو صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، سومو یومن قبلہ و یومن بعدہ، فرمایا کہ لوگوں یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اس سے قبل اور بعد کے دونوں ایام میں بھی روزہ رکھو، یعنی 9 محرم کا روزہ بھی اور 11 محرم کا بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 کا بھی حکم دیا اور 9 کا بھی حکم دیا۔ یہ روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یوم عاشورہ کا رکھا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری روزہ تھا، یعنی یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، اور 9 ہجری میں جب یہودیوں کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کی تمنا اور خواہش رکھی، کہا کہ اگر آئندہ سال میں محمد زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اور پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ نے حکم فرما دیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کو، سومو یومن قبلہ و یومن بعدہ، فرمایا کہ میرے صحابہ، تم نے ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا کہ تم نے ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت کیا کہ وہ صرف اور صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور تم نے 9 کو ملانا ہے، اور اگر 9 نہیں ہو سکا تو 10 اور 11 کو ملانا ہے۔ اور اگر ایک شخص، ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی اسلامیہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اگر ایک شخص تینوں روزہ رکھ لیتا ہے، فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تینوں رکھ سکتا ہے۔ اور دلیل اس نے مسند احمد کی اس حدیث کو دلیل پیش کیا ہے، فرمایا کہ سوم یومن قبلہ و یومن بعدہ، کہ پہلے بھی اور بعد بھی روزہ رکھیں محرم کے 9 اور 10 اور 11 کو۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔